بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں مزیدار سی کچوریاں آلو کی ترکاری کے ساتھ۔ بہت زبردست نرم سی بنیں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے، اور بچوں میں تو بہت ہی مشہور ہیں کچوریاں۔ چلیں جی، اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہم سب سے پہلے چیز لیں گے وہ ہیں ہمارے آلو۔ آلو میں نے لیے ہیں 1 kg۔ ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا۔ اب ہم ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے۔ میں ہاتھوں کی مدد سے ہی کر رہی ہوں، آپ چمچے سے اس کو میش کر سکتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے ہم اس کو ٹکڑوں کی شکل دے دیں گے، اور اگر تھوڑا سا میلٹ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اچھی طرح سے میش کرنے کے بعد اب ایک پتیلی میں ہم کوکنگ آئل لیں گے۔ 4 ٹیبل اسپون میں نے کوکنگ آئل لیا ہے۔ اس کے اندر رائی ڈالیں گے ہم پسی ہوئی 1 ٹی اسپون۔ کلونجی میں نے لی ہے 1 ٹی اسپون۔ ان دونوں کو ہم گرم آئل میں ہلکا سا آنچ لگائیں گے تاکہ اس کا بھنگار ہو گیا ہے یہ۔ اب اس کے اندر ہم جو میش کیے ہوئے آلو تھے وہ ایڈ کر دیں گے۔ باقی مسالہ جات اب اس آلوؤں کے اوپر ہم ڈالتے رہیں گے۔ لال پسی ہوئی مرچیں 1 ٹیبل اسپون، کٹی ہوئی مرچیں 1 ٹیبل اسپون، ہلدی ہم لیں گے 1/2 ٹی اسپون، نمک 1 ٹیبل اسپون، زیرہ پاؤڈر جائے گا اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون، زردے کا رنگ ڈالیں گے 1 چٹکی، اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے 1 گلاس پانی۔ 1 گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم ان تمام مسالوں کو آلوؤں کے ساتھ مکس کریں گے اچھی طرح سے۔ اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر یہ ہمیں گاڑھا لگے گا ہم اس کے اندر پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کچوریوں کے ساتھ پتلا رکھنا ہے تھوڑا سا، تو اس میں آدھا گلاس پانی میں نے اور ایڈ کیا ہے۔ دیکھیں اب اس کو ہم جب ملائیں گے تو یہ اچھی طرح سے یکجان ہو جائے گا۔ 1/2 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ٹاٹری ایڈ کری ہے، تھوڑی سی اس سے کھٹاس آ جائے گی۔ آپ کے پاس اگر اچار ہو تو آپ اس کے اندر اچار بھی ڈال سکتی ہیں۔ مزیدار سی آلو کی ترکاری تیار ہے۔ اب ہم نے میدا لیا ہے، تقریباً 2 کپ میدا لیا ہے میں نے۔ اس کے اندر سوجی ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون، نمک ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون، کوکنگ آئل لیں گے 2 ٹیبل اسپون، اور اس کو ہم نیم گرم پانی سے گوندیں گے۔ ہم اس کو جس طرح سے ہم آٹا گوندتے ہیں اس طرح گوندیں گے، نہ زیادہ سخت رکھیں گے ہم اور نہ ہی زیادہ اس کو نرم کریں گے ہم۔ جب اچھی طرح سے ہم اس کو آٹے کی طرح سے گوندھ لیں گے تو ہم اس کو 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ آٹا ٹھہرانے کا بہت اچھا ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رکھ دیں تو آپ کی جو کچوریاں ہیں یا پراٹھے ہیں بہت اچھی طرح سے پوریاں تیار ہوتی ہیں گی۔ اس کو دیکھیں میں نے 20 منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی۔ ہم نے مونگ کی دال لی تھی 1 پاؤ، اور نمک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا کم پانی میں، اور اس کو پیس لیا ہے میں نے۔ اب میں نے ہاتھوں پہ آئل لگایا ہے، اور جو آٹا ہم نے 20 منٹ کے لیے رکھا تھا اس میں سے ایک چھوٹا پیڑا لے کے، اور اس کو ہم روٹی کی طرح سے پیڑا بنائیں گے جس سے روٹی پکاتے ہوئے بناتے ہیں۔ ہتھیلی پہ ہی اس کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے، کچوری کا سائز دیں گے۔ اس کے اندر اب ہم یہ پسی ہوئی جو دال ہے ہماری اس کو رکھیں گے، اور دیکھیں اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ، چاروں طرف سے ہم اس کو برابر سے ہم فولڈ کر دیں گے، اور اس کو ہم دوبارہ سے پیڑے کی شکل دے دیں گے۔ اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر رکھ لیجئے۔ تقریباً 5 منٹ کے لیے آپ ان پیڑوں کو رکھ دیں تاکہ آپ کی پوریاں اچھی بنیں گی۔ میں نے ہتھیلی پہ بھی بیل کر دکھایا آپ کو، اور اب میں تھالی تھی میرے پاس اسٹیل کی، میں نے اس کو پلٹ کے اس کے اوپر بھی اس طرح سے ہم بیل سکتے ہیں۔ آپ کے پاس تھالی نہ ہو تو اسٹیل کی پلیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس طرح سے اچھی طرح سے ہو گئی۔ اب گرم آئل میں میں نے جیسے ہی پوری ڈالی تو ہماری پوری دیکھیں پھول کے اوپر آ گئی۔ آئل کا ٹمپریچر ہمیں اسی طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ کی جو پوری ہے یا کچوری جو آپ بنا رہے ہیں وہ فوراً پھول کر اوپر آ جائے۔ اس کو پھر ہم دونوں طرف سے سنہری کر لیں گے، اور یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری کچوری تیار ہے، یہ نرم سی بنی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، ذائقہ میں بھی اور بنانے میں بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملوں گی اپنی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔